میرے اللہ، مجھے کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی تنہا مت چھوڑنا۔ ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا۔ میرے گناہوں کو معاف کرنا میرے مولا، مجھے ایسے بنا دینا کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ آمین۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا ہے۔ تم اس کے آگے جھکو، وہ تمہارے آگے ساری دنیا کو جھکا دے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ بیوی بچے گھر کے سربراہ کو محنت مزدوری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو مرد ذات سے ان کے سارے شکوے گلے دور ہو جائیں۔ مرد کا یہ روپ بھی تو سوشل میڈیا پر دکھایا جانا چاہیے۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے پر تو غیر بھی کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ ماں باپ ایسا میڈیکل اسٹور ہے جہاں ہمارے ہر دکھ درد کی دوا ملتی ہے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر تک مشکل نہیں رہتی۔ اللہ کو بہت پسند ہے دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، ہم انسانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ جن کو رب سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے ہیں۔ روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا روپے کے لیے انسان گر چکا ہے۔ ناکامیوں کو اگر سر پر چڑھاؤ گے تو یہ تمہیں دبا دیں گی، لیکن اگر ان سے سیکھ کر آگے بڑھو گے تو بہت جلد کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کبھی بھی کامیابی کی سیڑھی پر ہاتھ جیب میں ڈال کر نہیں چڑھ سکتے۔ کامیابی کی منزل پر پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ ہوگا اعمال پر مبنی ہر ایک کا فیصلہ، جنت میں صرف نمازی تھوڑی جائیں گے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے مگر شناخت چھین لیتی ہے۔ قسمت کا لکھا ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ پرانے دور اچھے تھے، چیزیں سستی تھیں، بندے مہنگے تھے۔ عورت چاہے کتنی بھی بہادر ہو جائے، جتنا بھی پڑھ لکھ جائے، کمانا شروع ہو جائے، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو ایک اچھے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک ماں باپ زندہ ہیں۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کو ہم نے مردوں اور قبرستانوں کو سنانے تک محدود کر دیا ہے۔ نماز مت چھوڑنا کہ زندگی کی ساری بھلائیاں اور برکتیں اسی میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا کہ گناہوں کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔
اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے، تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کہ کوئلے کی ہے۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، لوگوں نے ضمیر مار دیے۔ باپ کے زندہ رہنے تک ہر بیٹی شہزادی ہے۔ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں، ہر اینٹ سوچتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے۔ سجدے طویل کر دیں، مشکلیں قلیل ہو جائیں گی۔ بچہ اسکول نہ جائے تو ڈانٹ پڑتی ہے، اور نماز کے لیے مسجد نہ جائے تو کوئی بات نہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ پاک صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتے ہیں۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے بھی اپنے رب کی مرضی کے محتاج ہیں۔ بے شک وہ جسے چاہتا ہے مہلت دیتا ہے جینے کی، توبہ کرنے کی۔ یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں، ابا تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ یا رب تیری ہر عطا پر الحمدللہ، میری ہر خطا پر استغفر اللہ۔ یا رب کریم ہر بیٹے کا نیک خواب سچا کر دے اور ہر بیٹی کا نصیب اچھا کر دے، آمین ثم آمین۔ تپتے ہوئے صحرا میں ایک ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہے، تیری ہو یا میری ہو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ تم پرندوں کا دکھ نہیں سمجھے، پیڑ پر گھونسلہ نہیں گھر تھا۔ خدا کرے جب بیٹیاں باپ سے کچھ مانگیں تو باپ کی جیب خالی نہ ہو۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ 4 دن بھی کوئی نہیں نبھا سکتا جو کردار باپ ساری زندگی نبھاتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں نہیں ہوتا۔ پھر ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ خود بنا دیتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری اقدار ہے، بیچ کے ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ لفظوں سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ لفظ ہی قائل کرتے ہیں، لفظ ہی مائل کرتے ہیں اور لفظ ہی غائل بھی کرتے ہیں۔ دل تو وقف برائے یاد مکہ ہے بس، اور تو کچھ سوجھتا نہیں۔ خاموش رہنا ہی بہتر ہے اس زمانے میں، لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ بارش ہو اور بادل، سب کی اپنی چھاؤں ہوتی ہے،
دھوپ چاہے اچھی بھی لگے، چھاؤں آخر چھاؤں ہوتی ہے۔ بہن بھائی، باپ اور بیٹا، سارے رشتے اچھے ہیں۔ ساری دنیا گھوم کر دیکھ لی، ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہے مجھ کو میری ماں، کوئی میرے دکھ کو سمجھے نہ سمجھے، پر سمجھتی ہے میرے ہر دکھ کو میری ماں۔